الحمدللہ ہم نے دیکھا ان کی اولاد بھی ان کی خدمت، عزت، احترام، اکرام کر رہی. یہ قانون ہے اللہ کی طرف سے. کوئی واقعہ ایسا مشہور ہے، ایک شخص بوڑھا ہوا، بیٹا اس کا نافرمان تھا. بوڑھا ابا جو ہے آخر بیمار بھی ہو جاتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. جوان بیٹا خدمت بھی نہیں کرتا، نافرمانی بھی ساتھ کرتا ہے. اس کے پاس وقت میں نہیں ہسپتال میں لے جائے، ڈاکٹر کے پاس لے جائے. پھر بیماری کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں باورچی خانے میں بھی بیٹھتا تھا. آگ جل رہی ہے، چائے بن رہی ہے، صبح کا وقت ہے، ناشتہ بن رہا ہے. بوڑھا جو ہے تکلیف شروع ہو گئی، کھانسی کی، بلغم آ رہی ہے. بلغم، وہ بلغم اس وقت تو چولہے ہوا کرتے تھے نا، چولہے. اب تو گیس آ گئی ہے، اب تو دنیا ترقی پر ہے. ہمارے زمانے میں بھی چولہے ہوا کرتے تھے، چولہے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف رکھتے، والدہ صاحبہ روٹی بنا رہی ہوتی، بہن صاحبہ ناشتہ بنا رہے ہوتے، چائے بنا رہے ہوتے، بھائی بہنیں اکٹھے بیٹھے ہوتے. اور والد محترم شیخ الحدیث، اللہ والے، وقت کے ولی، موقع بہتر تلاش کرتے ہوئے بیٹے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، کوئی نہ کوئی دینی بات نصیحت والی کر لیتے تھے. ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ خیر والا. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث مصطفیٰ بیان کر، یہ قرآن کریم میں جو اللہ نے مسائل فضائل بیان کیے، قانون دیا، شریعت دی، اس پر کوئی نہ کوئی بات فرماتے تھے. اب دین النصیحہ، تربیت تھی، والدین کی تربیت تھی. کھانا کھاتے ہوئے بھی اگر اکٹھے بیٹھے ہو، کوئی نہ کوئی دین کی بات، خدمت. دوپہر کا وقت، رات کی روٹی میں ویسے اگر اکٹھے بیٹھ گئے مشورہ ہوتا تھا، یہ کام کیسے کریں. اس میں بھی اللہ کا قانون، نبی کی سنت پر بات چیت ہوا کرتی. اگر یہ ممبر نبی پر ہم بیٹھے ہیں تو ایسے نہیں بیٹھے. والدین کے چہرے کو تکتے تھے، بات سنتے تھے، احترام، اکرام، عزت، خدمت باقاعدگی سے کرتے تھے. والد کے سامنے کبھی سر سے ننگے بھی نہیں بیٹھے. والدہ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے. والد صاحب اٹھتے تھے، جوتا فوراً بناتے تھے. کھانا کھانے کے لیے والد صاحب سے بسم اللہ کریں، حضرت بسم اللہ. بابا کے بلند بسم اللہ پڑھتے تھے، برکتیں رحمتیں ہوتی. اگرچہ کھانا گھی تو ہوتا نہیں تھا، اس غربت کا زمانہ، ہم نے بڑا غربت کا زمانہ گزارا ہے، فقر و فاقے کا زمانہ گزارا ہے. یہ خربوزے کا موسم ہے نا، ایک خربوزہ والے صاحب کبھی کبھی ہفتے کے بعد، 1.5 ہفتے، ایک خربوزہ لیا، ایک خربوزہ. 5 بھائی 3 بہنیں، والدہ والد سے اس کی ڈلیاں کرتے، ڈلیاں. ایک ڈلیے ایک بھائی کو، دوسرے کو، تیسرے کس کو. اللہ دیکھتے تھے اتنے ڈلیاں بنانے ہیں. ایک خربوزہ 10 آدمی کھایا کرتے تھے. کبھی آم ہوتا تو آم کو بھی ٹکڑے کر لیتے، سمجھے ہم. اور میں اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، ممبر نبی پر بیٹھا ہوں. میں فخریہ کہتا ہوں
کبھی آم آتا تو آم کے چھلکے کو میں نے خود چھلکا آم کے چھلکے کو میں نے کئی مرتبہ کھایا ہے، کئی مرتبہ۔ بھائیوں نے بھی آم کے چھلکے کو بھی نہیں چھوڑتا۔ غربت تھی، فقر و فاقہ تھا۔ کوئی چیز آ جاتی مٹھائی میں تو بنا کر جیب میں رکھ، تھوڑا سا چکھتے پھر رکھ دیتے، تھوڑا سا چکھتے پھر رکھ دیتے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے والے سے دیکھ، کبھی کبھی سرخ مرچی کے ساتھ، سن رہو طالب علموں، آج سالن ٹھیک نہیں، روٹی جو ٹھیک نہیں، سرخ مرچی کے ساتھ، سرخ مرچی، اللہ کی قسم سرخ مرچی کے ساتھ کھانا کھایا، روٹی کھائی ہے، سبز مرچی بھی نہیں۔ ٹماٹر سستا ہوتا تو ٹماٹر کبھی لے لیتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، والدین دیکھتے رہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی دعائیں کہ اللہ نے پھر مدینہ منورہ مسجد نبوی کا درس عطا فرمایا، مجھے مسائل کا حلقہ مجھے دیا، 27 سال گزارے، اولاد وہیں پیدا ہوئی، ان کی دعاؤں کی برکت۔ صبر کرتے تھے، ہم نے بھی والدین کی عزت خدمت جتنا ہو سکا۔ استاد اگر آ رہا ہے تو ہم سائیکل کبھی کرایہ پر لیتے تھے، کبھی کرایہ والا سائیکل۔ استاد آ رہا ہے، استاد قرآن مجید والا یا سکول والا، فوراً اترتے تاکہ استاد صاحب گزر جائے۔ تو استاد آ رہا ہے، سائیکل چرا کر کھڑے ہو جاتے تھے، سن لو، کان کھول کر سن لو۔ اسی عزت احترام پر اللہ نے عزت اور احترام اکرام دیا ہے۔ الحمدللہ۔ آؤ میرے ساتھ، جاتے نہیں ہو؟ کئی طالب علم میرے ساتھ جاتے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، کتنا استقبال ہوتا ہے میرا، کیوں کرتے ہیں؟ ہماری گاڑی پر پھول نچھاور کیوں کرتے ہیں؟ لینے بنا کر پھول نچھاور کیوں کرتے ہیں؟ آدھا میل نعرے تکبیر کے نعرے کیوں؟ ہم نے بڑوں کی عزت خدمت کی تھی، اللہ نے وہی عزت خدمت ہمیں دے دی، بس دنیا میں دکھائیے، بزرگوں کی خدمت کی تھی، علماء کی خدمت، والدین کی خدمت، اسی پر اللہ نے پھر مہربانی فرما دی۔ طلباء سے کہوں گا، اگر علم حاصل کرنا ہے، علم بغیر عمل کے نہیں، عمل یہ ہے کہ ادب، احترام، اکرام، خدمت، عزت، شرافت، کرامت، رحمت یہ دل میں ہوگی تو کامیابی ہوگی، تب کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ استاد کا احترام، مدرسے کے قانون کا احترام، اکرام، اس پر عمل، والدین کے ساتھ عزت سے پیش آنا، احترام اکرام کرنا، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، کرتا ہے کوئی سلام؟ ہمارے پاس اکثر پٹھان ہیں، ماں کو پھر ہم سلام کریں جی، بہن کو سلام کریں جی، بیوی کو سلام کریں، بابا کو سلام کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، جب گھروں میں داخل ہونے لگو تو جاتے ہی سلام بھی کرو، تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں تمہارے گھروں میں داخل ہوں۔ آج ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا، سلامتیاں ختم ہو گئیں، رحمتیں ختم ہو گئیں، برکتیں ختم ہو گئیں۔ سلام کرو گے شیطان نکل جائے گا، رحمان اندر آئے گا۔ جب سلام نہیں کرتے لعنتیں برستی ہیں، شیطان ڈیرا لگا دیتا ہے، رحمان ڈیرا اٹھا لیتا ہے۔ کیسے آ جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، جزاک اللہ خیر، بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا،
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ غیر کے دروازے پر جاؤ، اجازت بھی مانگو، سلام بھی کرو، اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو، بآواز بلند سلام کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں برسیں۔ والدین کی فرما برداری کا بھی حق ادا ہو جائے گا، احترام اکرام کا حق بھی ادا کر لو گے۔ پھر والد جب جواب دے گا، والدہ جب جواب دے گی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام تم نے کیا، اب اللہ کی طرف سے رحمتیں برسنے لگیں، ابا بھی دعا دے رہا ہے وعلیکم السلام، امی بھی دعا دے رہی ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتیاں ہوں، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، عزتیں ہوں، دنیا میں بھی خیر ہو، آخرت میں بھی خیر ہو۔ حدیث میں آتا ہے والدہ کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ سمجھے ہو؟ کر لیا کرو، سلام تو کر لیا کرو، والدین کی دعا لے لیا کرو۔ اگر پانی کا گلاس بھی تم نے دے دیا، والد کا دل خوش ہوا، امی کوئی کام کر رہی خدمت میں تم بھی شامل ہو گیا، والدہ کا دل بھی خوش ہو گیا، اگرچہ زبانی دعا کا لفظ نہیں کہا، لیکن دل کے خوش ہونے پر جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، جو عزتیں آپ کو مل رہی ہیں، اللہ کی قسم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں آج وعدہ بھی کر لو، اساتذہ کا احترام اکرام بھی کریں گے، سلام بھی کریں گے، گھروں میں داخل ہونے لگیں گے، جب چھٹیوں پر جائیں گے گھر میں بآواز بلند سلام کریں گے، نماز کا وقت ہوگا والدین سے بھی کہیں گے ابا اٹھو نماز کا وقت ہے، امی اٹھو نماز کا وقت، بھائی بیٹھا ہے چھوٹا اٹھ بھائی نماز پڑھ، بڑا بھائی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز لگ گئی ہے، چلیں نماز پڑھیں، مسجد چلے او مسجد آ، سر سجدے جھکا مت رحمت نال رنگیدہ ہوئے۔ محبوب خدا شافی ہر دو سرا دیاں، خاتمہ وچ لکھیندا ہوئے، اتنا غرہ نہ تھی مت مارا ونجے، جڑے غرے تھے مارے گئے، پا خسارے گئے وسارے گئے، کچھ کر کر کیا کر تجارت ہوا، جڑی دیوی نفع مت مقبولہ وچ لکھیندا ہوئے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ کریں گے، کہو نہ کریں گے۔ میں اس نسبت سے میں بات کر رہا ہوں، کل رویا میرے سامنے یہاں بیٹھ کر مدرسہ میں کہ بیٹے نے دھکے ماں کو بھی مجھے بھی، ماں کے منہ پر بھی تماچا مارا، مجھے بھی لات ماری، اور بد دعا کہ میں نے کہا پھر بھی بد دعا نہ دے، لیکن سن لو بد دعا یوں نہیں ہوتی کہ زبان سے بد دعا، دل جب دکھتا ہے تو یہ بھی بد دعا، ایسی بد دعا کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بد دعا ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ، یہ سمجھیے۔ والدین کا احترام اکرام کر، عزت کر، جس طرح حدیث میں واقع آتا ہے یا علماء نے لکھا ہے غالباً، بنی اسرائیل میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے، رات کا وقت ہے، آندھی آ گئی، بادل کالے آ گئے، بارش برسنے لگی، طوفانی بارش، اللہ طوفانی بارش ہے، انتہائی ہوا چل رہی ہے، شدید ہوا، گزر رہے ہیں، پہاڑی ساتھ تھی، دیکھا تو پہاڑی میں ایک غار تھی، غار، یہ تینوں کے تینوں آدمی
اس غار میں داخل ہو، جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، آندھی سے بچنے کے لیے اس کے اندر داخل ہو گئے تاکہ امن میں آ جائے، سکون میں آ جائے۔ اللہ ہو، ایک اللہ والے جا رہے تھے، سنو طالب علموں، ایک عالم جا رہے تھے، عالم بھی تھا، عامل عابد عارف بھی تھا، عاشق عاجز بھی تھا۔ کتابیں اس نے پکڑی ہوئی تھی، فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، مطالعہ کر کے نکلا، گھر کی طرف جا رہا، اپنی بستی کی طرف۔ بارش آ گئی درمیان میں، اب بارش آ رہی ہے، سخت بارش ہے، کڑک ہے اس میں، وہ کتابیں لے کر یوں کھڑا ہے، دیکھا بارش اتنی ہے کہ کتابیں نہیں بچ، کتابیں اس نے رکھی، کتابوں کے اوپر لیٹ گیا، اوپر۔ اللہ روتا بھی ہے، اللہ مجھ پر بارش برستی رہے لیکن علم قرآن، علم حدیث ضائع نہ ہو، رہنا۔ کتابوں کی حفاظت کرتا رہا، کتابوں کی۔ اب تو کتابوں کی حفاظت نہیں، قرآن کا ادب احترام نہیں، اکرام نہیں، حدیث کا کوئی نہیں، محسوس نہ کر۔ وہ 3 آدمی غار میں داخل ہو گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ مسلمانوں سنو، اللہ نہ کرے محشر کے میدان میں جب اللہ حکم دیں گے جہنم بھیج دو، کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو تم نے تدابیر اختیار کر لی، لیکن آخرت میں، قبر میں اپنے آپ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہیں جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو، فضل و کرم نہ ہو، مہربانیاں نہ ہو۔ نہ والدین وہاں کام آئیں گے، نہ بہن بھائی، نہ بیوی، نہ کوئی پڑوسی، نہ کوئی دوست احباب۔ اللہ نفسا نفسی ہوگی مسلمانوں، کبھی اس دن کو سوچ بھی لیا کرو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ واخیہ، ہر ایک علیحدہ ہوگا، نفسا نفسی میں ہوگا مسلمانوں۔ بھول گیا وہ دن ہمیں، بھول گئی موت ہمیں، بھول گئی قبر ہمیں۔ دنیا کی مستی میں مست ہیں، غفلت میں وقت گزار رہے ہیں، غفلت چھوڑ دو۔ اذان لگے حی علی الصلاۃ تو کام چھوڑ کر مسجد کی طرف آ، اللہ کو منا، سرب سجود ہو جا، اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ حی علی الفلاح، عزت پالے، عزت والا مقام، عزت والے کے سامنے تو جھکا دے، زمین پہ رگڑ کر بتا دے، اللہ عزت والا مقام تیرے عزت کے سامنے میں نے زمین پر رگڑ دیا، اجر انکساری کا اظہار کر دیا، اللہ تو قبول فرما لے، فرما لے، فرما لے۔ جب چاہے تو، جس کو چاہے تو، ہر ایک کی نہیں، ہر ایک کی قسمت میں نہیں۔ ڈرتا رہے اللہ سے، مانگتا رہے رب سے، توبہ استغفار کرتا رہے۔ اللہ کیوں تو ناراض ہو گیا، اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا؟ اللہ قیام بھی، رکوع بھی، سجود نہیں کرنے دے رہا۔ اللہ تو راضی ہو جا، مجھے توفیق عطا کر دے، اللہ کر دے، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کو دیکھ۔ وہ 3 آدمی پہاڑی میں اس غار کے اندر داخل ہو گئے مسلمانوں۔ انتہائی طوفانی بارش ہے، ایسا ہوا کہ پہاڑی سے ایک چٹان آیا، بہت بھاری چٹان، بہت بڑا پتھر، وہ غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کون ہلائے؟
اتنے بڑے چٹان کو کون دھکا دے، رات تو گزر گئی، صبح کا وقت ہونے لگا، غار کے منہ پر چٹان دیکھی، رونے لگے۔ ہم اپنے آپ کو بارش سے تو بچا رہے تھے، طوفانی آندھی سے تو بچا رہے تھے، اللہ ادھر ہم سسک سسک کر مر جائیں گے، کون ہمیں بچائے گا؟ اللہ کون اس پتھر کو ہٹائے گا؟ کس کو معلوم ہوگا؟ ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں۔ اے مسلمانوں، آیا وہ وقت ایسا تھا، اور سفر کے لیے پتہ نہیں کون ادھر سے گزرے گا، کون ہماری چیخ و پکار کو سنے گا؟ اللہ تو سننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سمیع بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ یہ عقیدہ بھی بنا لو مسلمانوں، اللہ یہ عقیدہ بھی بنا لو۔ اللہ تینوں نے مشورہ کیا، کوئی ایسا عمل جو اللہ کو پسند ہے، ہاتھ اٹھا کر رو کرو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی نیک عمل تم سے ہو چکا ہے، خیر والا عمل، برکت رحمت والا عمل، کسی کی امداد کے لیے جو تو نے کوئی عمل کیا تھا، ادھر والدین کا احترام بھی، پڑوسی کا بھی اکرام بھی، اساتذہ کا اکرام بھی، وہ عمل پیش کرے، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ میں اپنے گھر کی دیوار بنوا رہا تھا، کمرہ بنا رہا تھا، مزدور لیا، مستری لیا میں نے، اللہ عصر کے وقت مزدور کو مزدوری دینی تھی، کوئی بات ایسی ہو گئی، مزدور ناراض ہو گیا، میں کہتا رہا اپنی مزدوری لے لے، اس نے کہا قیامت کے دن لوں گا۔ اللہ سن لو مسلمانوں، حق تلفی کرنے والوں سنو، مزدور پر سختی کرنے والوں سن لو، شفقت نہ کرنے والوں سن لو، غریبوں پر محبت نہ کرنے والے سن لو، یتیموں مسکینوں کے دروازے پر کچھ نہ پہنچانے والوں سن لو، ان کے دروازے پر جا کر پوچھ لیا کرو، خدمت کر لیا کرو، خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیان۔ ملائکہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے بھی، خدمت خلق کے لیے بھی، میری مخلوق پر ترس کرے، شفقت کرے، رحمت کرے، تاکہ میں شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا بن جاؤں۔ اب کون کرے؟ کوئی بتائے بھی صحیح، یہ تو پاگل ہیں، پرانے زمانے کی باتیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو سنبھالیں، کہ یتیموں کو سنبھالیں، مدارس دینیہ کے طلباء کو جا کر سنبھالیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ مدارس دینیہ مدرسے پڑھ دے، یہ تو جہل بڑھ بیش، یہ تو دہشت گرد بڑھ بیش، بدماش بڑھ بیش، یہ مدرسے تو بدماشی پیسے کے اندر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کلمہ کفر بھونکتے ہوئے کو شرم نہیں آتا۔ ہمارے اپنی حکومت کے حکمران ظالم جابر فاسق فاجر بے ایمان حرام خور یہی بھونک رہے ہیں، یہی بھونک رہے ہیں، اب بھی بھونک رہے ہیں، اب بھی بھونک رہے ہیں، کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی قسمتیں نصیب میں ایمان رکھا بھی نہیں ہے، حرام خوری پر ہے، حرام خوری پر مریں گے انشاءاللہ، حرام موت مریں گے۔ دہشت گردی کے اڈے، جہالت کے اڈے، مرکز ہیں، ہائے کہتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی بغیرت کو۔ مرکزی وزیر ہیں ہمارے، مرکزی وزیر
ہاں ہاں ٹھیک ہے، موت آئے گی نا پتہ چل جائے گا، قبر آئے گی پتہ چل جائے گا، محشر کے میدان میں پتہ چل جائے گا کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، کون تھا کون تھا۔ ابھی تم بھول گئے ہو دنیا کی غفلت میں، اللہ والوں کو تم بری نگاہ سے دیکھتے ہو، نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھ، کل تو پچھتاوے کی نگاہ سے جب ان کو جنت میں داخل ہوتے دیکھے گا پچھتائے گا، کاش کاش کہ میں بھی انہی کے ساتھ ہوتا، ہاں قرآن اور حدیث پڑھنے والا ہوتا، ان کی یا خدمت کرنے والا ہوتا، ان پر الزام دینے والا نہ ہوتا، بھونکنے والا نہ ہوتا، بکواس کرنے والا نہ ہوتا۔ مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو، عقیدہ بناؤ عقیدہ بناؤ عقیدہ بناؤ۔ کیوں اپنی زبان کو برباد کر رہے ہیں؟ صحابہ پر بھی بھونکتا ہے، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین صالحین علماء اولیاء اتقیاء صلحاء پر بھونکنے سے تجھے کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے؟ لیکن ہر کتے کی عادت ہے بھونکے گا، کتا بھونکتا ہے، فطرت تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے، کتا اور بھونکے نہیں۔ میں تو اکثر پنجاب کی تقریروں میں، ابھی بھی انڈیا کی بارڈر پر وہی بھونکے گا جو کتا ہی ہے۔ ایک شخص دوڑا جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی کیوں دوڑے جا رہے ہوئے؟ اس نے کتے نے کاٹا ہے۔ اچھا تو کیا کرے گا؟ کتے کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ جی کتے کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، کیا کرے گا؟ اگر اس نے کاٹا ہے مجھے، اس کے اگر دانت تھے تو میرے دانت بھی ہیں، میں بھی اس کو کاٹوں گا۔ اس نے کہا بدبخت تھا، کتا تو کاٹے گا، تو کتے کو نہیں کاٹ۔ ہاں کتا نہ بن، تو کتا نہ بن۔ اگر اس نے بکواس کی ہے تو اس کے لیے دعا کر لے، یا دعا نہیں ہوتی تو بھئی اللہ تیرے ساتھ اس کا معاملہ ہے، تیرے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ اگر یہ دیندار طبقے کو بھونک رہا ہے، دنیا دار ہو کر اللہ کی دنیا داری برباد کر، یہ کہہ سکتے ہو تاکہ اس کو سمجھ تو آئے۔ میں بات کر رہا تھا بنی اسرائیل، ہاتھ اٹھا کر اے کریم اللہ، مزدوری دینے کا وقت آیا اللہ۔ وہ ناراض ہو کر مزدور چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کے پیسے اپنے پاس رکھ لیے، انتظار کرتا رہا کبھی آئے گا، دعا بھی کرتا رہا اللہ اس کو جلدی بھیج دے، اللہ میری دعا قبول کر لے، قیامت کے دن میرے گریبان کو پکڑنے والا نہ ہو۔ اللہ میں ڈرتا ہوں، اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے غصہ کیا اس پر، میں نے بات ایسی کی جو اس کا دل دکھا، مزدوری چھوڑ کر نکل گیا، دھکا میں نے دیا ہے۔ رات دن یہ دعا بھی کر رکھا ہے اللہ بھیج دے، اس کی اسی رقم پر میں نے انڈے لے لیے، پھر چوزے بن گئے، مرغیاں بن گئیں، ان کو بیچتا رہا، بکریاں لے لی اللہ وہ بھی بیچتا رہا، گائے بھی لے لی، اونٹ بھی لے لیے اللہ، اتنا ہو گیا کہ اجڑ بن گیا، اونٹ بھی ہو گئے، گائے بھی ہو گئی، بکریاں بھی ہو گئیں، اور یہ مرغیاں بھی ہو گئی اللہ۔ ایک دن ایسا ہوا اچانک دروازہ کھٹکا، میں دوڑا کون ہے، کوئی کام والا ہوگا، کیونکہ میں بھی تاجر ہوں، کوئی گاہک آیا ہوگا، لیکن فرمایا کہ وہ گاہک ایسا گاہک تھا جو دنیا کی خدمت کا بھی نفع کا سبب بنتا ہے، اور آخرت کا سبب بھی میرا بن گیا اللہ۔ وہ گاہک بڑا عجیب تھا، وہی مزدور، میں اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان گیا، دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ میری دعا تو نے سن لی، میرے دروازے پر بھیج دیا۔ ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ ناراض ہو کر چلے گئے تھے، وہ کہتے پہچانا ہے؟ ہاں میں نے پہچانا ہے،
آپ نے وہ مزدوری مجھے نہیں دی تھی۔ میں نے کہا بالکل مجھے معلوم ہے نہیں دی تھی، ہاں میں نے تیری مزدوری رکھی ہوئی ہے۔ مزدور کہنے لگا بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، فاقہ ہے، اس لیے تیرے دروازے پر آیا ہوں، اگر یاد ہے تو مجھے وہ مزدوری دے دے، آج کے دن کا آٹا تو ہمارا بن جائے۔ او ظالم حکمرانوں، او فاسق فاجر عیاش بدماش حکمرانوں، سن لو بدبختو، تم اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہو، ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھا رہے ہو، ایک دوسرے پر الزامات دے رہے ہو، کفر کے فتوے بھی دے رہے ہو، جہنمی بھی کہہ رہے ہو، ایک دوسرے کو حرام خور بھی کہہ رہے ہو، لیکن سنو اس وقت کی سیاست منافقت کا نام ہے، سیاسی ہو اور منافق نہ ہو، سیاسی ہو اور جھوٹا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سیاست منافقت ساتھ، کذابیت ساتھ ہو، جو بڑا کذاب ہوگا نا، بڑا جھوٹا، حرام خور، وعدہ خلاف، دھوکہ دینے، وہ لیڈر بن سکتا ہے سیاسی، نیک آدمی کوئی نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا لیڈر۔ یہ وقت ایسا ہے، قرب قیامت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرما دے، اللہ کو سنبھال لے خیر والے۔ جو ہی اس نے کہا جانتے ہو، فرمایا ہاں جانتا ہوں، تیری مزدوری میرے پاس پڑی ہے، لے لو، اللہ تجھے جزائے خیر دے، مجھے دے دو، میں جلدی جاؤں، گھر میں آٹا تو لے جاؤں۔ عیاشو، آج غریبوں کے دروازے پر جا کر پوچھ تو لو کیا گزر رہی ہے، تم اتنی مہنگائی کر دی، ظالموں، لعنتیو، اللہ کی تم پر لعنت ہو، غریب کا جینا تم نے حرام کر دیا، جہنم تم پر واجب ہو گئی، جنت تم پر حرام ہو گئی۔ میں بات کر رہا ہوں، فوراً اندر گیا، بہت بڑا صحن ہے، بہت بڑی حویلی ہے، اس کو کہا اندر آ جاؤ، یہ اس طرف جو اونٹ کھڑے ہیں یہ تیرے ہیں، اس کو لے جاؤ، تیری مزدوری ہے، یہ گائیں کھڑی ہیں یہ تیری ہیں، یہ لے جاؤ، یہ بکریاں کھڑی ہیں یہ تیری ہیں، لے جاؤ۔ اللہ، یہ اجڑ جو کھڑے ہیں یہ مرغیاں تیری ہیں، لے لو۔ وہ مزدور رو پڑا، میرے ساتھ مذاق نہ کر، اگر تو مزدوری مجھے دیتا ہے تو مجھ جلدی کر دے، میں گھر چلوں، اپنے بچوں کے لیے کچھ لے چلوں۔ مذاق نہیں کر رہا، ان پیسوں سے میں نے، اللہ، یہ تمام تیرے لیے جمع کر رکھا ہے، یہ رزق تیرا ہے، ان پیسوں کی برکت ہے، پھر بھی اس کو یقین نہیں آ رہا۔ فرمایا ایک ایک اونٹ کھول کر، گائیں کھول کر، بکریاں کھول کر، باندھ کر، نوکر بھی ساتھ دے دیے، کہاں لے جانے ہیں، نوکر بھی ساتھ جائیں گے، پہنچا کے آئیں گے۔ اللہ، ساتھ چارہ کے پیسے بھی دے دیے، یہ چارہ بھی لے لینا۔ اللہ، پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس مزدور کو، جب اس نے کہا لے چلو، اب وہ لے کے جا رہے ہیں، نوکر بھی ساتھ ہیں، کافی دور جب نکل گئے، وہ مڑ مڑ کر مزدور دیکھتا ہے، کہیں یہ مذاق کرتے ہوئے مجھے پکڑ جائے گا، شرمندہ کر دے گا۔ اللہ، اندر سے رو رہا تھا، جب دور نکل گیا، جب دیکھا اس نوجوان کو جس نے یہ کہا یہ تمہارے اونٹ ہیں، یہ تمہاری گائیں، یہ بکریاں تمہاری، اس کو جب دیکھا کہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ میں نے مزدور کی مزدوری کا حق دے دیا، قیامت کے دن مجھے نہ پکڑ،
اللہ میں نے اس کا حق مارا تھا، دھکے دیے تھے، اللہ اس عمل کو اگر تو نے قبول کر لیا تو یہ چٹان جو دروازے پہ کھڑ گئی اللہ اس کو ہٹا دے تاکہ ہم نکل جائیں، ہمارا راستہ بن جائے، ہمارا راستہ بن جائے۔ اللہ حدیث بیان کر رہا ہوں مسلمانوں، اللہ تھوڑا سا وہ چٹان، وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، ابھی نکلنے والے نہیں، راستہ اتنا نہیں۔ دوسرے سے کہا تم بھی کوئی نیک عمل پیش کرو اللہ کو، آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اللہ ایمان والو ڈر جاؤ، خالد سن خالد، حاجی خالد، آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تو بناؤ، وسیلے کا واسطہ تو دو اللہ، ہمارے پاس تو اور کوئی وسیلہ نہیں، اتنا وسیلہ تو دو ضرور ہے مسلمانوں، اتنا تو کہہ دیا کرو اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا وسیلہ دیتا ہوں، اللہ وحدانیت کا وسیلہ دیتا ہوں، الوہیت کا وسیلہ دیتا ہوں، خالقیت کا وسیلہ دیتا ہوں، اللہ تجھے انبیاء علیہم السلام کا وسیلہ دیتا ہوں، خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کا وسیلہ دیتا ہوں، رحمت للعالمین کے صحابہ شہداء بدر کا واسطہ وسیلہ دیتا ہوں، اللہ احد کا وسیلہ دیتا ہوں، صحابہ کی خدمات کا وسیلہ دیتا ہوں، صحابہ کے ایمان کا وسیلہ دیتا ہوں، اللہ اس وسیلے کو قبول فرما لے، میرے حال پہ رحم فرما دے۔ یہ وسیلہ تو دے سکتے ہو، دو گے کہ نہ دو گے؟ اور تمہیں کہنے والا کہے گا جی وسیلہ نبی کا وسیلہ، نعوذ باللہ نعوذ، کہتے ہیں نبی کا وسیلہ شرک نہیں، شرک بدبخت ہو، کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ نبی کی توہین کو، انبیاء کی توہین کو کیوں توحید کہتے ہو؟ توحید نہیں یہ توحید۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، مشرکین مکہ سنو، مشرکین مکہ نے آدمی بھیجے مدینہ میں، جاؤ اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤ، اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر کہو مکہ والے آپ کے رشتہ دار تو ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی تھے، اب مشرک ہیں، ایمان تو نہیں لائے، ہمارے حق میں دعا کر لو، قحط سالی ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، بارش ہے نہیں، نبی سے کہہ دینا بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمینیں ویران پڑی ہوئی ہیں، اناج ہے نہیں۔ ادھر یہ مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی کی خدمت میں جب یہ بات کی، سنو اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہو گئے۔ ایسے مشرک ہیں جو دشمن ہیں، اللہ اپنے نبی اللہ سے سامنے یوں ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں، اللہ تو اپنے نبی کے وسیلے سے، جس نبی کے یہ رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی تھے، وقت بھی ہم نے وقت گزارا تھا، وطن بھی ہمارا ایک تھا، اس کی برکت سے بارش دے دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھانے تھے، فوراً بارش برسی، ادھر آخر دعوانا فرمایا تھا، ادھر بارش برسنے لگی۔ جب یہ حضرات پہنچے تو وقت کا پوچھا انہوں نے، بہت سارے مشرک جن کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وسیلہ نبوت کا تھا نا۔ اللہ کے نبی ابھی 8 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر مبارک میں تھے۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا ہیں، اگرچہ ایمان پر موت نہیں آئی لیکن اللہ مہربانی فرمائے۔ حضرت ابو طالب اپنے اس بھتیجے کو، محمد الرسول اللہ کو
بیت اللہ کے اندر لے جاتے، کعبہ کے ساتھ کھڑا کر دیتے، ہاتھ اٹھاتے۔ اللہ کے نبی کی عمر 8 سال، سارا علاقہ مشرک ہے، پورا مکہ مشرک ہے، کافر ہے، ایمان والا کوئی نہیں۔ ابو طالب فرماتے ہیں اللہ یہ جو بچہ کھڑا ہے کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہے، اللہ اس بچے میں نے بہت رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں، خیریں دیکھی ہیں، بہت فضیلتیں میں نے دیکھی ہیں۔ یہ وقت کا نبی تو ہو سکتا ہے، خاتم النبیین، شفیع المذنبین تو ہو سکتا ہے، اللہ اسی کی وسیلے سے اب تو بران رحمت دے دے۔ سارا مکہ انتہائی پریشانی میں، انتہائی تکلیف میں ہے۔ یہ بات کرنی ہوتی اللہ کے نبی سے جان بوجھ کر ہاتھ بھی اٹھاتے، اللہ کے نبی یوں ہاتھ اٹھاتے، بارش اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی۔ اللہ، یہ واقعات اب ان ظالموں کے سامنے بات کریں تو کہتے ڈھکوس لیں، یہ ملا نے اپنے طرف سے بنائے ہو، بدبخت ہو، نبی کی عظمت کو سمجھو تو صحیح۔ کائنات بنائی تو اس نبی محمد رسول اللہ کی وسیلے سے بنی ہے نا، وسیلہ تو محمد رسول اللہ ہے نا۔ کیوں تو نبوت کے توہین میں اپنے آپ کو توحیدی کہتا ہے؟ بے حیا، خدا تجھے حیا دے دے، ایمان دے دے۔ اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا توحیدی، میں مسلمان، میں باقی سارے مشرک ہیں۔ والد صاحب کسی تقریر میں فرما رہے تھے، کہتا یہ میں جنتی ہم ہیں، جنتی ہم۔ انہوں نے کہ اتنے تھوڑے آدمی جنت میں جاؤ گے، کیا جنت میں جا کر تم دودا کھیلو گے؟ اتنی بڑی جنت کر لو، جنت ہمارے لیے ہے، ہائے ہائے، جنت تمہارے لیے ہے۔ قرآن کے آیات کا انکار تم کر رہے ہو، حدیث کا انکار تم کر رہے ہو، نبوت کی فضیلت کا انکار تم کر رہے ہو، آپ کے کرامات کا انکار تم کر رہے ہو، آپ کے ختم نبوت کا انکار تم کر رہے ہو۔ ظالموں سنو، حکمرانوں، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں جو رسول اللہ کے ختم نبوت کو نہیں مانتے، بے غیرت طبقہ بیٹھا ہے، بے حیا طبقہ ہمارے حکمرانوں میں بیٹھا ہے۔ سن لو، تم رسول اللہ کی حیات کو نہ ماننے والو، تم بھی سن لو، جو قبر کی کوئی زندگی نہیں، سن لو، یہ توحید نہیں، توہین ہے، نبوت کی توہین ہے۔ کیوں قرآن کی آیات کا انکار کرتے، کیوں احادیث کا انکار کرتے ہو، کیوں صحابہ کے عمل کا انکار کرتے ہو؟ یہ موضوع انشاءاللہ میں کبھی تفصیل کے ساتھ پھر بیان کروں۔ میں بات کر رہا تھا، دوسرا آدمی کھڑا ہوا، پتھر آگے پڑا ہوا ہے، چٹان ہے، بہت بڑی چٹان، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ وسیلہ دے رکھے اللہ، میں اس عمل کا وسیلہ دیتا ہوں اللہ تجھے، اے کریم رحیم اللہ۔ ہمارے محلہ میں ایک لڑکی تھی، میں اس کے شکار میں رہا کرتا تھا، ایک دن قبضے میں آ گئی ہے اللہ۔ جو ہی میں اس کے قریب جانے لگا، مدت سے میں ترس رہا تھا، جو ہی قریب جانے لگا اس لڑکی کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوئے، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، میرے رب سے نہیں ڈرتا، خبیر سمیع البصیر رب سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اس نے جب بات کی، فوراً میری آنکھوں میں آنسو اترے۔ اللہ، مجھے یقین ہوا انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو قدیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، اللہ علیم بذات الصدور بھی ہے، اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو تو جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ درخت کا کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا جب تک تو گرے نہیں، ولا یابس، کوئی سبز پتا بھی، کوئی
सूखा हुआ पत्ता भी नहीं गिर सकता अल्लाह जब तक तू गिरे नहीं, तेरे इल्म में है अल्लाह, तेरे इल्म से तेरे हुक्म से गिरता है। मैं तो बंदा हूँ, इंसान हूँ, जिसके लिए तूने फरमाया अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ओ लोगों हमने तुम्हें पैदा किया, उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम है जो रब आसमानों को बुलंद करने वाला, जमीनों को बिछाने वाला अल्लाह, फिर बारिश बरसाने वाला अल्लाह, फिर जमीन से किस्म किस्म के फल उगलाने वाला अल्लाह, अनाज पैदा करने वाला अल्लाह, दरख्त उठाने वाला अल्लाह, ए करीम अल्लाह, फल और फ्रूट देने वाला अल्लाह, तू गंदम का एक दाना जमीन में फेंकता है मुसलमानों, उस जमीन में फेंक कर तू घर तो आ जाता है। दो दो बोरी तूने डाल दी, 3 बोरी डाल दी, तुझे यकीन है ये गंदम का दाना जरूर एक जमीन को फाड़ कर निकलेगा, सिट्टा बनाएगा, मेरे लिए बोरियां भर भर के तू देगा। मुसलमानों यहाँ तो यकीन तुम्हें आ रहा है, लेकिन जब गुनाह करते हो रब की रहमत पर, रब की रबूबियत वहदानियत पर यकीन क्यों नहीं करते? अलीमुम बिज़ात सुदूर होने पर यकीन क्यों नहीं करते? बसीर और खबीर होने पर यकीन क्यों नहीं करते? कर लिया करना, कर लिया। और हर दाना आप कभी निकाले ना, ये दाना जब डाला तुमने तो यूं डाल दिया कि तूने उल्टा करके डाला था, लेकिन जब सिट्टा निकलता है, पौधा निकलता है, इंतहाई कमजोर होता है। जमीन को फाड़ने वाला कौन जो उसको बहर लेकर आए? कभी सोचा तो करो। और फिर उल्टे की तरफ यहां से यूं नहीं निकलता, यहां से उसको उल्टा करने वाला कौन? कहो ना अल्लाह, बाबा से बुलंद कह दो ना अल्लाह, कहो ना अल्लाह 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 अल्लाह। ये तौहीद है रब की, इसको मान ले मान ले मान ले मान ले। ऐ करीम रहीम अल्लाह, उसने कहा तू रब से नहीं डरता, मैं जमीन पर गिर गया, सजदा बसजूद हो गया, सिद्के दिल से मैंने तौबा की, आज तक मैं गुनाह के करीब भी नहीं गया अल्लाह, आज तक मैं गुनाह के करीब भी नहीं गया अल्लाह। ये अमल तुझे पसंद आया है तो अल्लाह दरवाजा खोल दे। पत्थर और भी हट गया, लेकिन निकलने के काबिल नहीं। तीसरा आदमी खड़ा हुआ, अल्लाह और तो कोई अमल मेरे पास नहीं, मैं बकरियां चराया करता हूं, घर के 3-4 बकरियां हैं अल्लाह, हमारा उसी पर गुजारा है, उसी का दूध दोकर हम पीते हैं अल्लाह। फिर अब्बा को भी उसका दूध देता हूँ, अम्मी को भी देता हूँ, अपने बच्चों को भी देता हूँ, बीवी को देता हूँ, मैं भी पीता हूँ अल्लाह। ऐसा हुआ एक दिन बकरी इधर उधर हो गई, शाम हो गई, मैं बकरी की तलाश में इधर फिरता हूँ उधर फिरता हूँ, बकरी मिल नहीं रही थी, देर हो गई, रात हो गई, अब्बा भी इंतजार में, अम्मी भी इंतजार में, बच्चे भी भूखे इंतजार में, बीवी भी इंतजार में खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है अल्लाह। जब मैं पहुंचा अब्बा भी ईशा की नमाज पढ़कर सो गए, अम्मी भी सो गई, बच्चे भी भूख की वजह से बिलबिलाते हुए सो गए, बीवी खड़ी है, क्यों देर से आए हो? हाँ बीबी, बकरी की तलाश में मैं रहा इसलिए देर हो गई, अभी मिली है लेकर आया हूं, जल्दी करे दूध दोए। दूध दोया, अब गिलास जो है अम्मी के लिए, दूसरे हाथ में अब्बा के लिए,
وہ کٹورا گلاس کا لے کر کھڑے ہوئے ہیں. ابا کے سرانے کھڑا ہے. ابا بیدار ہوں گے میں دودھ کا یہ گلاس دے دوں گا. امی بیدار ہوگی میں دے دوں گا. سنو نوجوانوں سنو، امی اور ابا کو دھکے دینے والوں دھکے. محمد نذیر سامنے بیٹھا ہے، محسود ہے. نذیر صاحب کھڑے ہو ادھر آ جائیں. ان کے ابا اذان بھی دیا کرتے تھے، نمازیں بھی مسجد میں جا کر ادا کرتے تھے. اللہ نے بہت کچھ دیا ہو ان کو، بہت کچھ. بیمار ہو گئے، یہ گواہ ہے. اللہ نے اتنی رحمت فرمائی کہ بیماری کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، اللہ اکبر، بے ہوشی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. ان کے ابا جی ابھی فوت ہوئے 2 ہفتے قبل. یہ نقیب الرحمان کے چچا تھے، محمد نذیر کے والد تھے، سیف الرحمان کے چچا تھے. اللہ اکبر. اللہ ان کی قبر کو جنت کا مزید باغ بنائے، مزید باغ نہ بنائے. یہ محفوظ ہمارے محلے کے پیچھے رہتے ہیں، اذانیں بھی اس مسجد کے. اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایسا ایمان پہ فرمائے، ایمان پہ فرمائے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. انہوں نے والدین کی خدمت کی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی دیا، آخرت میں بھی انشاءاللہ خدا کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوں گے. اللہ خدمت کرتے رہے، بیماری میں بھی خدمت کی، ویسے بھی والدین کا احترام اکرام کیا. مسلمانوں، ہاتھ میں وہ دودھ لے کر کھڑے، ابا اٹھیں گے پیش کروں گا، امی اٹھیں گی پیش کروں گا. کھڑے ہوئے ہیں. یوں بیوی کہتی ہے بچے بھی بھوکے سو گئے، ابا تو امی تو ابھی اٹھ نہیں رہے. فرمایا جب تک ابا امی نہیں پی لیں گے بچے بھی نہیں پیئیں گے. اللہ. بیوی سے بھی کہا نہ تو پیے گی نہ میں پیوں گا. صبح جب اذان ملی، سحری ہوئی، اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم. ابا بھی بیدار ہوا، امی بھی بیدار ہوئی. سرہانے کھڑا ہے بیٹا، ہاتھ میں دودھ لے کر. امی پوچھتی ہے بیٹا کب آئے ہو، کس وقت سے کھڑے ہو؟ فرمایا ابا امی میں فلاں وقت سے کھڑا ہوں، تمہاری انتظار میں کھڑا ہوں. جب تک تم دودھ نہیں پیو گے بچوں بھی نہیں پیئیں گے، میں بھی، میری بیوی بھی نہیں پیے گی. جو ہی ابا اور اماں نے سنا، آسمان کو دیکھا، اللہ ہم اس سے راضی ہے، تو راضی ہو. اللہ اس کی جینے کی کو ہم نہیں بھول سکتے، تو بھی نہ بھولا. اللہ یہ بات کہنی تھی، اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمارا راستہ کھول دے. فوراً اللہ نے راستہ کھول دیا. یہ تینوں نکل کر آ گئے. مسلمانوں اور نوجوانوں، والدین کا احترام اکرام ضروری ہے، لیکن ہم والدین کا احترام اکرام بھول گئے. والد فوت ہوا کسی کا، میراث تقسیم ہو رہی تھی، میراث. ایک بیٹے نے کہا میرا فلاں چیز فلاں، دوسرے کا فلاں چیز، تیسرے میراث تقسیم ہو گئی. ایک بیٹے نے کہا میں نہیں لیتا، میں والدین کی خدمت، والدہ کی خدمت لینا چاہتا. ابا تو چلے گئے، امی تو ہے نا، امی کی خدمت کروں گا. میں امی کی خدمت لینا، یہ میرے ذمہ کر دو. میں کچھ بھی نہیں لیتا میں کچھ. بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے تو خود کہہ رہا ہے زبان سے، ہم نہیں دیتے، بس تو امی کی خدمت پر ہم نے تو یہ بٹھا دیا. اب امی کی خدمت کر رہا ہے، روزانہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے، جو کچھ لے کر آتا ہے
امی کے ہاتھ میں دیتا ہے، سودا سو لے کر امی جی میں پکاتا ہوں، امی تو بوڑھی ہے کیسے بنائے گی امی، بنا بنا کر دے رہا ہے مسلمانوں۔ ایک دن مزدوری میں نکلے، ایک دینار مزدوری کا ملا، امی نے جاتے وقت کہہ دیا بیٹا آج دل چاہتا ہے مچھلی بنائیں گے۔ ایک دینار تھا، بڑی مچھلی راستے میں پڑی ہوئی کوئی بیچ رہا تھا، اس کے پاس گیا، کتنی قیمت؟ اس نے کہا ایک دینار، فرمایا دے دو، دینار تو دے دیا، مچھلی لے کر آ گیا۔ امی اس کو ہم صاف کریں، اب امی بھی بیٹھی ہے، بیٹا بھی صاف کر رکھے ہیں، بڑی مچھلی تھی، سمندری مچھلی تھی، جب پیٹ کھولا، پیٹ کا کھولنا تھا تو ایسا ہیرا پڑا ہوا تھا جو انتہائی قیمتی تھا۔ بادشاہ وقت نے وزیروں سے کہا ایسا ہیرا مل جائے تو میں بہت بڑی قیمت ادا کروں گا۔ شہرت ہو گئی، بادشاہ نے بلا لیا، پترا لے کر گئے، عزت کے ساتھ لے کر گئے۔ بادشاہ نے کہا جو مانگتا ہے دیتا ہوں، یہ ہیرا دے دو۔ اس نے کہا جو امی حکم دے گی، امی نے کہا دے دو جتنا بھی بادشاہ دیتا ہے۔ جب بادشاہ نے اتنا دیا، بھائیوں کو بلا لیا، بہنوں کو بلا لیا، اب میں کیا کروں، اتنی قیمت مل گئی، اتنا پیسہ مال جمع ہو گیا، میں تمہیں بھی تقسیم کر رہا ہوں، خدا را یہ لے لو، امی کی خدمت کر کے اللہ سے بھی ہیرے حاصل کر لو، اللہ سے بھی ہیرے حاصل کر لو، جنت کے ہیرے حاصل کر لو۔ ٹائم کی وجہ سے ابھی یہ موضوع جا رہا ہے، میں نے یہ موضوع اس لیے پیش کیا۔ کل جو بوڑھا آیا جو رویا تو والدین کی اس محفل سے بھی اس خدمت پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ گالیاں دے رہا تھا، گالیاں بددعا دے رہا تھا، اللہ نہ دیتا۔ اس موضوع کو انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں جلدی آیا کرو، اس کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وآخر